اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلد ہی بیوقوف لوگوں سے کہیں گے کس کس نے ان کو ان کے قبلے سے پلٹ دیا جس پر یہ تھے، تو کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے تو مشرق اور مغرب ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ ہو جاؤ، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں۔ اور ہم نے جو یہ قبلہ بنایا ہے جس پر آپ تھے، اس لیے ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ کون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اپنی ایڑیوں پر پلٹتے ہوئے کر لیتا ہے۔ اور یہ بہت بڑی ہے بات، مگر ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ ہدایت دے دے آسان ہوگی۔ اور اللہ تو ہمارے ایمانوں کو ضائع نہیں کرنے والا، بے شک وہ اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ بے شک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں، بس ہم آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق قبلے کی طرف پھیر دیں گے، بس پھیر لو اپنے چہرے کو مسجد الحرام ہی کی طرف، اور جہاں کہیں تم ہو بس تم اپنے چہروں کا رخ اسی کی طرف کر لو۔ اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے وہ لازماً جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق بات ہے، اور اللہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان سے غافل تو نہیں ہے۔ اور اگر آپ لے آئیں ان لوگوں کے لیے جنہیں کتاب دی گئی ہے ہر قسم کی دلیل نشانی کہ وہ آپ کے قبلے کی پیروی کرنے لگے، تو وہ آپ کے قبلے کی پیروی ہرگز نہیں کریں گے، آپ کے پیچھے آپ کی اتباع ہرگز نہیں کریں گے، اور نہ ہی کچھ لوگوں کے قبلوں کی پیروی کیا کرتے ہیں۔ اور اگر آپ ان کی خواہشات کے پیچھے چل پڑیں گے، اس کے بعد بھی کیا آپ کے پاس علم آ چکا ہے، تو پھر تو آپ لازماً ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے وہ تو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، اس طرح حق کو پہچانتے ہیں۔ ان میں سے ایک گروہ ہے جو حق کو چھپاتا ہے اور وہ جانتا ہوتا ہے کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق بات ہے، بس تم اس میں شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ قبلہ جو تھا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، اس وقت اہل کتاب کا قبلہ بھی، جس کو ہم قبلۃ الاول بھی کہتے ہیں، بیت المقدس کہتے ہیں، مسجد الاقصیٰ کہتے ہیں، وہ تھا۔ مسلمان بھی اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، یہاں تک کہ ہجرت ہو گئی، اور اس کے بعد بھی یہی طریقہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے تھے کہ اللہ کا حکم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا، اور قبلے کی تحریف کا حکم آ گیا۔ جس وقت یہ حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو نماز پڑھا رہے تھے، دوران نماز ہی یہ حکم آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کر لیا، بیت الحرام، بیت اللہ۔ صحابہ اکرام نے حالت نماز میں ہی اپنی ایڑیوں پر پلٹتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنے قبلے کو بدل لیا۔ یہ وہ عظیم مثال ہے جس کی جیسی کوئی مثال نہیں ملتی اتباع کی۔ یہ بہت بڑا کرم ہے جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی جھولی میں ڈالا، اتنی بہترین اتباع۔ جو اہل کتاب تھے ان کی کتابوں میں پہلے ہی اس چیز کی پریڈکشن موجود تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہوگی، جو آخری امت ہوگی،
ان کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہوگا۔ یہ بات وہ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ ایسے قرآن کہتا ہے یہ حق کو اس طرح پہچانتے ہیں کہ یہ حق ہے، یہ سب باتیں جیسے پہچاننے میں اپنی اولاد کو کوئی غلطی نہیں کرتا، اس طرح ان چیزوں کو پہچاننے میں یہ لوگ غلطی نہیں کرتے، ان میں سے ایک گروہ، مگر جاننے کے باوجود بھی پھر بھی وہ مانتے نہیں ہیں۔ اور پھر بھی اگر اہل ایمان بھی ان کے پیچھے چلنے لگیں گے جبکہ اللہ نے ان پر سب کچھ واضح کر دیا، تو پھر وہ ظلم کرنے والوں کا رستہ اختیار کر لیں گے۔ ہمیں اپنے معاملات میں جو ہمیں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دیا، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی اتباع ہمیں پورے یقین کامل کے ساتھ ان قوانین کی، ان باتوں کی اتباع کرنی چاہیے۔